مسافر ہوں. سوالی کی آواز آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ لخت جگر میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ, میں پانی پی کر افطاری کر سکتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی لے لی. عرض کیا ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں. فرمایا سبحان اللہ, اس میں اجازت کی کون سی بات ہے. شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی. تینوں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جانے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی. انہوں نے تو صحابت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے, انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی. فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ, میں بھی محمد کا خون ہوں نا, پانی سے افطاری کر لوں گی. چاروں روٹیاں لے جانے لگے. حضرت حسن سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضہ خادمہ اور کنیز تڑپ اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی. عرض کیا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا, علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں. فرمایا تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں. مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے, راہ حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہے, اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فَبَيْنَاهُمْ اِذْ جَاءَ جِبْرَائِیل, یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین آ گئے. فَقَالَ أَرْسَلَنَا اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَكُمْ, اللہ کے محبوب یہ مذاکرہ فرش پہ ہو رہا تھا, اللہ نے مجھے عرش سے بھیجا ہے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شامل ہو جاؤں. تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں. فرمایا ان کنت من اہل الدنیا, اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو پھر سنیے تین چیزیں میری بھی پسند کی ہیں. ارشاد الضالین, گم کردہ راہوں کو سیدھے راہ پہ ڈالنا پسند ہے. جن سے راستہ کھو جائے انہیں صراط مستقیم پر لگانا پسند ہے. وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ عَيَالِ الْمُوسِرِينَ, ارشاد الظالین وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ عَيَالِ الْمُوسِرِينَ وَالْحُبُّ لِلْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ. تین چیزیں بہت پسند ہیں, گمراہوں کو راہ راست پہ لگانا اور ان غریبوں سے دوستی کرنا جن کی جیب تو خالی ہو لیکن ضمیر محفوظ ہو. کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیں پر کسی کے سامنے دستے دلب دراز نہ کریں. یہ عسرت اور یسرت عزیز دوستو, غربت اور ثروت دونوں آزمائشیں ہیں. کبھی حق تعالی جیب بھر کے امتحان لیتے ہیں, کبھی خالی کر کے امتحان لیتے ہیں, کبھی سب کچھ دے دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اکڑتا ہے, میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا اکڑتا ہے. اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں, جیب بھر دیتے ہیں, اور کبھی جیب خالی کر لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں کے دروازوں پہ گداگر بن کے جاتا ہے. کامیاب ہونے والے
کام لیا کرتے ہیں۔ حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا بعض امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے، اور جن کے عیال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعاون کرنا بھی بہت پسند ہے، مخفی طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ رات کو سو جائیں، میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا، کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے؟ کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، جزاک اللہ۔ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے ڈر سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے کہ تو کون ہے مجھ کو دینے والا، میں تو اللہ سے لینے والا ہوں، کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے۔ کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا۔ ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے۔ تین چیزیں روح الامین نے بیان کی، اب صحابہ کرام بھی رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاعہ والصبر عند الفاقہ والبکاء عند الندامہ۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک من چلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی، اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے، تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشہ پھینکا اور آستین چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جدھر جاتا تھا لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا، اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے۔ یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بذل الاستطاعہ، حق تعالی
سے شباب عطا فرمائے، خون کی حرارتیں عطا فرمائے. یہ ہے تو چند روز کی مہمان. اور اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرچ کر ڈالے تو فرمایا وہ جوان بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے، رہنا اس نے بھی نہیں، لیکن اگر اس دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پہ خرچ کر دے تو اللہ اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. بذل الاستطاع، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا والصبر عند الفاقہ، تنگ دستی میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. رب العالمین جن لوگوں کو تنگ دستی اور عسرت کے انداز میں آزمائے، اس آزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے دامن نہ پھیلائیں، صبر سے کام لیں، تو فرمایا یہ صبر کرنے والے غریب بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. والبکاء عند الندامہ، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والے گناہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے. 2 قطروں پہ قطرتان، 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے. ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ حرام ہے، جہنم کی آگ اس پر بھی. اور دوسرا گناہگار کی آنکھ سے احساس ندامت میں بہنے والا آنسو حرام ہے، اس پر بھی جہنم کی آگ. کبھی رو کے تو دکھائیے اللہ کے حضور، کبھی آنسو بہا کے تو دکھائیے. کتنے پیار سے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے بندوں کو کہہ دیجئے میرے محبوب، اللہ کی رحمت تمہاری پکار کا انتظار کرتی ہے. کبھی اس کو پکارو تو صحیح، اپنی زندگی کی ساری خطائیں جمع کر کے لے جاؤ، وہ تمہاری خطاؤں کا تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، معاف کر دے گا. کتنے پیار سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے خطا کار بندوں سے کہیے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. اپنی ساری زندگی کے گناہ جمع کر کے لاؤ، میرے در پہ جبین نیاز جھکاؤ، طلب کا دامن پھیلاؤ، ندامت کے اشک بہاؤ، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح. تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. پشاور والو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یاد کرنا باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھا رکھی ہیں. اور تھیوری یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. اور نادان لوگوں کو، سادہ لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے میاں تم تو بہت گناہگار ہو، اللہ تمہاری نہیں سنتا. یہ اللہ کے پیارے ہیں، تمہاری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، کیونکہ تمہاری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں. ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے. ڈائریکٹ نہیں سنتا، وہ انڈائریکٹ سنتا ہے.
कुरान पाक ने फरमाया काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। कुरान कहता है डायरेक्ट सुनता है, ये फनकार कहते हैं नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर बंदे डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दें तो इनका क्या बनेगा? ये ब्रोकर जो बैठे हुए हैं आखिर बेचारे, इनका भी धंधा है, कारोबार है। कुछ मुरीद आएंगे तो नजराना मिलेगा ना जी। सब लोग अपने अपने घरों में मुसल्ले बिछाकर अल्लाह से मांगना शुरू कर दें तो इनका क्या बनेगा? सारा इख्तिलाफ यही था मक्का वालों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो कहते थे आप हमारी इनकम क्लोज करते हैं, आखिर ये भी तो अल्लाह के प्यारे हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम तो अल्लाह के प्यारों से जाकर मांगते हैं, चूंकि ये अल्लाह के प्यारे हैं, हमारी सुनता नहीं और इनकी ठुकराता नहीं। और यही तसव्वुर है कलीसा का। रहबानियत यही है, ईसाइयत यही है। ईसाई कहते हैं कलीसा में आओ, पादरी को खुश करो और पादरी तुम्हारी बात अल्लाह से मनवाएगा, अदरवाइज तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। इस्लाम कहता है नहीं, अल्लाह से मिलना है तो तिनकों के सहारों की जरूरत नहीं, यहां एक्सचेंज का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट डायलिंग है। जब चाहो जहां चाहो अल्लाह से राब्ता कायम कर लो। बैतुल्लाह शरीफ पर जो गिलाफ है उस पे कुरान करीम की ये आयत मोटे हुरूफ के साथ लिखी हुई है, दूर से नजर आती है। फरमाया मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जिसने जिंदगी के सफर में बहुत ठोकरें खाई हूं, बहुत खताएं सरजद हुई हूं, लेकिन जब शर्मिंदा होकर अल्लाह के दर पे आएगा तो अल्लाह को रूठा हुआ नहीं पाएगा, मेहरबान पाएगा। बैतुल्लाह में आने वालों के लिए सबसे पहले गिलाफ़े काबा यही ऐलान करता है, तुम अपने नाराज रब के पास नहीं आए हो, मेहरबान रब के पास आए हो। जो मनवाना है मनवाओ, जो मनवाना है मनवाओ, जितना रोना है आंसू बहाओ। यहां से कोई मायूस और मारूम होकर नहीं जाता। दुनिया वालों से मांगा जाए तो नाराज होते हैं, ना मांगा जाए तो खुश होते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन के दरबार का ज़ाब्ता ये है, जो ना मांगे उससे नाराज होते हैं, मांगने वालों से खुश होते हैं। फरमाया इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब, मेरे बंदे, आपसे जब मेरा पता पूछें कि रब से मिलना है कहां मिलेगा, तो बता दो इन्हें इन्नी करीब, मैं तो तुम्हारे करीब रहता हूं। इलाहुल आलमीन कितना करीब है तू। बड़ी हस्तियां तो गरीबों से दूर बसती हैं, बड़ी हस्तियों की बस्तियां तो गरीबों से दूर हुआ करती हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं बड़ा तो सारी कायनात से हूं, लेकिन मैंने कहीं दूर महल नहीं बनाया, कहीं दूर कोठी नहीं बनाई। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं तो तेरे वस्ते कल्ब में रहता हूं, दिल की गहराइयों में रहता हूं। जब इतना करीब हूं तो फिर मुझे पुकारा करना, मेरे सामने दर्द दिल बयान किया करना। बाकी जहां जाएगा ताना मिलेगा, सिर्फ यही डर है यहां ताना दिए बगैर सारी खताएं माफ कर दी जाएंगी।
حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ روتا ہوا آئے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہ ہو، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، شباب کا نشہ تھا، جوانی کا غرور تھا، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کی ترنگ تھی، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، بغاوت میں زندگی گزار دی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سے سماعت چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھوں پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا المیہ جیب خالی ہو گئی، اولاد پرواز کر گئی، لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی، ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا نشان عبرت بن کر اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ کے حضور آ کر اشک بہاتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے در پہ بلا لے، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، الہ العالمین سجدے بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر پیش کروں، آہیں بھی نہیں، تسبیحات بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرے بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ دیکھ اب دنیا میں سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سارے تعلق ٹوٹ گئے، سارے رشتے چھوٹ گئے، اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا اکڑنا بھی میرے سامنے ہے، اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں، دھتکار دوں، کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ فرمایا والبکاء عند الندامہ، احساس ندامت میں، شرمندگی میں رونے والے گناہگار کے آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ ہی کی ضرب لگاؤ، یہاں کے در و دیوار کو گواہ بناؤ کہ اے اللہ ہم نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کی ہے، گواہ بناؤ، یہاں کے ذرے ذرے کو آواز پہنچاؤ ان تک۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ گناہگاروں اور خطا کاروں کو تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ ہم سب کا دستگیر کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ نبیوں کا حاجت روا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ نبیوں رسولوں نے آزمائش کے وقت کس سے مدد مانگی؟ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر
حضرت آدم نے آزمائش کے وقت اللہ کے حضور دامن پھیلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم کا مشکل کشا کون؟ یونس کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا کون؟ شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون؟ رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ او بھی کے بیمارو، اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی۔ علی کا مشکل کشا کون؟ علی رونے والا، آنسو پوچھنے والا کون؟ علی مانگنے والا، دامن بھرنے والا کون؟ علی بیمار ہونے والا، صحت دینے والا کون؟ علی جھکنے والا، جھکنے سے پاک کون؟ علی عاجزی کرنے والا، تواضع سے پاک کون؟ علی بیٹوں والا، بیٹوں سے پاک کون؟ علی بیویوں والا، بیویوں سے پاک کون؟ علی رشتوں عزیزوں اقربا والا، رشتوں عزیزوں سے پاک کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کار ساز کون؟ دستگیر کون؟ زندگی رہی تو رات کو پھر یہاں سے شروع کریں گے بات انشاءاللہ۔ کہاں بھائی؟ تو آپ کو تو پہلے سے پتا ہے، پتا تو مجھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ہے۔ آپ کو تو اللہ کے فضل سے پتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تبلیغ قرآن و سنت کے رضاکاروں کے لیے اللہ اس انجمن کو اور زیادہ دین کی تبلیغ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ تمام دوست بھی یہاں جس اخلاص کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، موسم گرم ہو یا سرد، آپ گرم ہی گرم ہیں۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین فرمائیے کہ رات میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی رہی۔ جس شدت کے سرد موسم میں آپ چل کر وہاں آئے تھے، یہ آپ کا اخلاص ہے۔ میں نے وہاں تو ہار نہیں مانی، اوپر اوپر سے کہتا رہا کہ بس میں ٹھیک ہوں، آپ کو سردی لگ رہی ہے۔ اصل بات یہ تھی، یقین فرمائیے کہ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ یہ تو میں اوپر سے روب جما رہا تھا کہ تم سردی میں سکڑے بیٹھے ہو۔ سردی جتنی مجھے رات محسوس ہوئی اللہ جانتا ہے، لیکن آپ جس اخلاص اور حدت جذبات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ کا قرآن اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فرمان سننے کے لیے، صحابہ و اہل بیت عظام اور اولیاء کرام کی عقیدت و محبت کے جذبے سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائے۔ یہ اس کو پھیلاؤ بھائی۔ ہم نے چاہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ نظر آئے، یا اللہ مدد۔ تو دوستوں کو تحفے میں دیجئے، پھیلائیے اسے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ لاگت سے بھی کم خرچے پر یہ آپ کو دستیاب ہو۔ دعا کے بعد ملے گا۔ کچھ کیسٹیں بھی کراچی کی کانفرنسوں کی بڑی تاریخ، اور آخری سفر بھی حج کا سفر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر حج میں اگر کوئی موت آ جائے کسی کو، ہر سال کا حج اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش پر۔ حج کے سفر میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے سفر میں دنیا ہی چھوڑ دی کہ کیا خواہ یہ دنیاوی سفر کرتا پھروں، بس دائمی زندگی میں جا کے انہی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تو ان کا بھی اب چند ایک میرے خیال میں باقی ہے، جس کا میں رضاکار ہوں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت، یہ امانت ہے میری۔ ارشاد الحق مدنی صاحب
ہمارے عبد الجلیل صاحب، ڈاکٹر فدا حسین صاحب مجلس کے صدر چنے گئے ہیں، مولانا بجلی گھر صاحب، یہ سارے بزرگ ہمارے سرپرست ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے نوجوانوں، سپاہی فاروق اعظم کے سپاہی بننا ہے اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا رضاکار بننا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں مر بھی جاؤں تو میری یہ امانت سنبھالے رکھنا، اور مجلس کے لیے تعاون بھی کیا کرو، مجھے اس میں بھی تنہا نہ چھوڑا کرو۔ ہمارا مقابلہ ایران کے تیل کے کنویں سے ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ حالات جس انداز میں سامنے آ رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اب بات واضح ہو گئی نا، یہ نہیں مانتے تھے پہلے کہ صاحب خمینی تو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اب بات کھل کر سامنے آ گئی نا کہ عرب کے سینے میں جو خمینی خنجر اتارنا چاہتا ہے وہ خنجر اسرائیل نے دیا ہے، اور اسرائیل کا جو یار ہے اسلام کا غدار ہے۔ اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے۔ جو امریکہ کا یار ہے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلے میں جن کو اللہ توفیق دے وہ جماعت کے ساتھ تعاون بھی کیا کرے، مجھے اس مشن میں بھی تنہا نہ چھوڑیے۔ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا، اللہ آپ کو احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ارغابا لمن جهد به وكفر